صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو آپ کا معجزہ ہے کہ ہمارے درمیان ہے، ہم جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے وہ اصحاب عطا کیے، وہ رجال عطا کیے، وہ لوگ عطا کیے، مرد میں بھی اور عورتوں میں بھی، خواتین میں بھی، کہ ان کی جو تنہائی کی زندگی کی باتیں ہیں وہ بھی امت کے عوام اور امت کی خواتین کے درمیان ہیں، جو اجتماعی زندگی کی باتیں ہیں وہ بھی عوام کے درمیان ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مکمل روشنی میں ہے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس سے پہلے کی اگر زندگی دیکھیں تو آپ پر اتنا اعتماد تھا تمام کو کہ آپ سے زیادہ کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جن پہ اتنا اعتماد ہوتا یا جن کی سچائی کا اتنا یقین ہوتا۔ ان لوگوں نے آپ کو صادق کہنا شروع کر دیا تھا، سچے، امین کہنا شروع کر دیا تھا، امانت دار، یہ ان کے دیے ہوئے القاب ہیں۔ آپ کے جو نام ہیں، جیسے اسماء الحسنہ میں اللہ کے نام ہے صفاتی، ایسے ہی آپ کے بھی نام ہے صفاتی۔ صادق اور امین یہ آپ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، لیکن اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ کو صادق کہہ کر پکارتے، امین کہہ کر پکارتے، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو جتنے یہ اپنے تھے سب بیگانے ہو گئے، لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کے درمیان کبھی آپسی کوئی محبت کی بات رہی ہو، میل جول کی بات، سب بالکل بیگانے ہو گئے، نظریں پھیر لی سب نے۔ بلکہ انہوں نے یہ کوشش شروع کر دی کہ کوئی موقع آئے انہیں تکلیف پہنچائیں۔ انسان حسد کے اندر، انسان دشمنی میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے، کبھی وہ موقع کی تاک میں رہتا ہے، کوئی موقع ملے میں اسے نقصان پہنچاؤں۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم اس طرح سے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، کہا کہ ایسا ہے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان کو نہ کوئی چیز دے گا نہ ان سے کچھ لے گا، یعنی لینا دینا بالکل ختم۔ کہنے لگے یہ ہمارے درمیان بھی نہیں رہنے چاہیے۔ مکہ مکرمہ کی آبادی سے، جو اس زمانے کی آبادی تھی، اس سے کچھ دور ایک گھاٹی تھی، لوگ نہیں جاتے تھے وہاں تک، چونکہ گھاٹی ایسی جگہ ہوتی ہے وہاں کوئی ضروریات زندگی تو ہوتی نہیں، نہ لوگ بستے ہیں وہاں، اور ظاہر سی بات ہے انسانی ضرورت کی چیزیں اسی جگہ ہوتی ہیں جہاں انسان بستے ہیں یا گزرتے ہیں۔ یہ جگہ ایسی تھی، نہ بسنے والی نہ گزرگاہ۔ ان سب نے ایک معاہدہ لکھا کہ ہم ان سے سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، اور آپ کو اس گھاٹی تک جانے پر مجبور ہونا پڑا جس گھاٹی کو آج ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں اور اس کا نام پڑھتے ہیں شعب ابی طالب کے نام سے۔ یہ ایک گھاٹی تھی اس زمانے میں، آج بھی ہے یوں تو، لیکن اس زمانے کی آبادی اور آج کی آبادی میں فرق ہے۔ شعب ابی طالب میں ایک دو وقت نہیں، ایک دو دن یا ایک دو مہینے نہیں، بلکہ تقریباً 3 سال کا زمانہ گزرا، 3 برس کا زمانہ، کوئی چھوٹا زمانہ نہیں ہوتا ہے۔ معاہدہ یہ تھا کہ خبردار کوئی نہ کوئی سامان بیچے گا نہیں، جو ضروریات زندگی ہیں، ظاہر سی بات ہے انسان کب تک اس سے بے بہرا رہ سکتا ہے، کسی بھی شکل میں اسے چیز چاہیے، کسی بھی شکل میں۔ غذا اگر کھانے میں نہیں ہے تو کیپسول کی شکل میں، مثال کے طور پر کہیں نہ کہیں شکلیں ہیں، چاہیے اس کو، جسم کے لیے توانائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان لوگوں نے ایک معاہدہ لکھا تھا خانہ کعبہ کی دیوار پر، اسے ٹانگا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ان سے کوئی میل جول نہیں رکھے گا، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، کوئی انہیں سامان نہیں دے گا، کھانے پینے کی چیزیں ان تک نہیں پہنچیں گی۔ بلکہ ایک بار تو حد ہو گئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، مکے کی سب سے رئیس خاتون،
ظاہر سی بات ہے آپ کے ساتھ انہیں بھی وہیں شعب ابی طالب میں جو آپ کے ماننے والے تھے، جو آپ کے اعزاء اقارب، ان سب کو اسی گھاٹی میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ ان کے ایک رشتہ دار تھے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے، ایک مرتبہ انہوں نے سوچا میں کچھ دے آؤں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں ان کے ہاتھ میں، وہ تو پتھر دل بن گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے بچے چھوٹے بھی تھے، دودھ پیتے بچے بھی تھے ان میں، جب ماں کو غذا میسر نہیں ہوگی تو پھر ماں بچے کے لیے دودھ کا نظم کیسے کرے گی؟ بچے بھوک سے بلبلاتے تڑپتے، پتھر دل ہو گئے تھے، ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، انہیں اور سکون ملتا تھا، مزہ آتا تھا۔ حضرت بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار جب کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر شعب ابی طالب کی طرف بڑھنے لگے تو ان لوگوں نے روک دیا، خبردار۔ انہوں نے بحث بھی کی، میرے رشتہ دار ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ سب ایک ہو گئے، نقصان پہنچانے کے لیے کئی بار جمعیت آ جاتی ہے سامنے، اکٹھے ہو گئے وہ سب، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، اچھا اندر ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ ایسے ایسے وہ آ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کیا گزری ہوگی، ان کے دلوں کے اوپر ہم اپنے جذبات میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ جبرائیل امین تشریف لے آئے، یا رسول اللہ انہوں نے جو معاہدہ لکھا تھا نا، خانہ کعبہ کی دیوار سے جو آویزہ کیا تھا انہوں نے، دیمک نے اس کو چاٹ لیا، دیمک نے کھا لیا اس کو۔ اللہ کا لفظ باقی بچا ہے۔ اچھا وہ بھی اللہ شرک کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، وہ معاہدہ کرتے تو اللہ کے نام سے معاہدہ کرتے تھے، تو اللہ کا نام تھا اس پہ لکھا ہوا۔ حضرت جبرائیل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ وہ معاہدہ ختم ہو گیا، دیمک نے چاٹ لیا اس کو، فقط اللہ کا لفظ باقی بچا ہے، بس اور کچھ اور نہیں ہے اس میں۔ آپ نے اپنے چچا کو بلوایا اور کہا چچا جان جو معاہدہ لکھا گیا تھا ختم ہو گیا، اب نہیں ہے معاہدہ نامہ، وہ تحریری نہیں ہے وہ، اور صرف اللہ کا نام باقی بچا ہے بس۔ چچا جان پہنچے، دیکھا، سب کو دکھایا تو واقعی ایسا تھا۔ اب پھوٹ پڑ گئی ان میں آپس میں، بہت سارے کہنے لگے کہ نہیں ہم تو اپنے رشتہ داروں کا ساتھ دیں گے، ہم اب بائیکاٹ نہیں کر سکتے ان کا، بہت دن ہو گئے، 3 برس کا زمانہ گزر گیا، نبوت کے اعلان کے 7ویں سال کی بات ہے، یہ شعب ابی طالب میں پہنچے ہیں سارے، اور یہ نبوت کے اعلان کے 10ویں سال کی بات ہے، سن 10 نبوی کی بات ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ہمراہ جو ساتھی تھے اللہ نے انہیں اس سے نجات دی، شعب ابی طالب سے واپس مکے کی آبادی میں آ گئے۔ لیکن کہتے ہیں نا جب دقتیں ڈالنے والے لوگ ہوں تو پھر موقع کی طاق میں رہتے ہیں۔ اب بھی اس کو وقت نہیں گزرا تھا، بڑے بڑے جمع ہوئے اور آپ کے چچا کے پاس پہنچے، آپ سمجھا لیں بھتیجے کو، مانتے نہیں ہیں یہ، سمجھا لیں انہیں، نازیبا باتیں کی انہوں نے۔ آپ ذرا ان سے پوچھیں اپنے بھتیجے سے کیا چاہتے ہیں یہ، اگر یہ مکے کی سرداری چاہتے ہیں ہم سرداری دینے کو تیار ہیں، حالانکہ سرداروں کا گھرانہ تھا ہی یہ، لیکن اگر یہ سرداری چاہتے ہیں تو ہم ان کو سرداری امیری دینے کو تیار ہیں کہ ہمارے سربراہ بن جائیں۔ انہیں مال و دولت چاہیے، سارا سونا جتنا ہے مکے کا ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ کسی رشتے کی بات ہے اگر جس کی طرف اشارہ کر دیں رشتہ ہم طے کر دیں۔ چچا جان اپنے بھتیجے کو بلوا کے ذرا کہیں ہماری طرف سے، آپ کو بلوایا چچا نے، دیکھنا بھتیجے یہ کیا کہہ رہے ہیں، 3 باتیں رکھی ایسے۔ آپ نے فرمایا چچا جان اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اگر اس مقصد کو چھوڑنے کے لیے یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دے لا کر، ممکن بات تو نہیں ہے نا یہ، لیکن آپ نے فرمایا میرے ایک ہاتھ پر یہ سورج لا کر رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پر چاند، تو اپنے جس مشن کے لیے میں آیا ہوں میں اس مشن کو قطعی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ چلے گئے، لیکن دل کے اندر بھڑکاؤ معاملہ، جذبات جو ان کے غیظ و غضب والے اور بھڑک گئے۔ اب نے دیکھا اب بس ہو گئی، یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے، چلو ہم باہر دیکھ لیتے ہیں۔
یہ مکے کی آبادی میں تو ہم نے سب پر محنت کر لی، چلو باہر دیکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ قریب کی جگہ تھی وہ طائف، ہم یہ کہتے ہیں جنہوں نے سفر کیا وہ جانتے ہیں کہ اس زمانے کا رستہ کیسا دشوار رہا ہوگا۔ تقریباً آج بھی دو رستے ہیں اس کے، ایک سیل کا رستہ کہلاتا ہے، ایک ہدی کا رستہ کہلاتا ہے۔ ایک تو زمینی ہے رستہ اور ایک پہاڑی کا سلسلہ ہے۔ پہلے وہ زمینی راستہ نہیں تھا، وہ سیلاب کا پانی گزرتا تھا وہاں سے، پہاڑی رستوں سے لوگ گزرتے، وہ پہاڑی پر چڑھنا، کانوں میں سنسناہٹ ہوتی ہے اتنی اونچائی پر جب آدمی ڈرائیو پہ ہوتا ہے یا وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، مطلب اتنی اونچائی پر، پھر نیچائی پر، پھر اترنے کے بعد نشیب میں، پھر کیسے آپ اس جگہ تک پہنچے ہوں گے۔ آج بھی اگر ہم راستہ طے کریں کم از کم 80 کلومیٹر اور زیادہ زیادہ سیل کے راستے 120 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، پیدل آپ پہنچے ہیں، اتنا لمبا راستہ طائف۔ اب کس سے بات کریں؟ پتہ چلا کہ 3 بندے ہیں یہاں جو اپنے اپنے طور پر چودھری ہیں، یہاں کے امیر ہیں۔ آپ نے سوچا ہم انہی سے بات کرتے ہیں، یہ مان گئے تو سب مان جائیں گے۔ تینوں بھائی تھے، وہ ایک کے پاس پہنچے، میں خدا کا پیغام لے کر آیا۔ نازیبا باتیں کی انہوں نے، عجیب بات کی۔ یہ کہنے لگا آپ نبی بن کر آئے ہیں، لگتا ہے کعبے کا جو پردہ ہے وہ پھٹنے والا ہے، چاک ہونے والا ہے، کیا گستاخی کی بات کی۔ ایک نے کہا کوئی اور نہیں ملا تھا اللہ کو، اللہ نے آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجا، منہ پر کہا ہے۔ یہ کہنے لگا، تھوڑا سا ادب و آداب میں تھا وہ، کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں، اگرچہ آپ نبی ہیں تو آپ سے بات کرنا بے ادبی ہے، اور نبی نہیں ہے تو میں جھوٹوں کو منہ لگنا پسند نہیں کرتا۔ کتنی تکلیف گزری ہوگی آپ کے دل پر۔ پلٹ گئے، یہ کھیتی وہ نہیں ہے جو ہری ہونے والی، وہ پلٹ گئے۔ حیرت تو تب ہوئی جب اوباش لڑکے پیچھے لگ گئے۔ میں صرف منظر دکھانے کے بعد ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، واقعہ پورا بیان نہیں کر رہا۔ وہ انگور کا جو باغ تھا، ہم نے دیکھا ہے اس جگہ کو، اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ وہاں آپ آرام کے لیے بیٹھے تھے کچھ دیر۔ اب جو آپ واپس پلٹے ہیں، مجھے اب جو منظر دکھانا ہے اصل وہ منظر، واپس پلٹے، قدم لہو لہان ہو چکے، چھالے پڑ گئے قدموں میں، مکہ مکرمہ آ گئے واپس۔ کہیں آپ نے رات کو اسٹے نہیں کیا، رکے نہیں، صبح چلے ہیں، رات کو واپس آ گئے، تھکن سے نڈھال۔ حضرت بی بی ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آپ پہنچے، تھکن سے چور، لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب آپ سو رہے ہیں، ورنہ اکثر نظر آتا ہے کہ آپ عبادت میں کھڑے ہیں، آج آپ سو رہے ہیں۔ جبرائیل امین آ گئے، ان ربک یقرؤک السلام وہو یدعوک، اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے، خوش ہو گئے۔ اچھا، جاتے ہوئے ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا تھا، میں صرف وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ اور بی بی ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے، پھر آپ نے ایک بات کہی، تاریخی جملہ ہے، کاش میرا کوئی دلدار ہوتا، کاش میرا کوئی غمخوار ہوتا جو میری دلداری کرتا، میری غمخواری کرتا، میرا رفیق ہوتا، میرا کوئی دوست ہوتا جو دلجوئی کرتا۔ یہ وہ سال ہے، ادھر چچا بھی وصال کر گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ شاب ابی طالب سے آئے ہیں، چچا کی یہ باتیں ہوئیں، اب چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ شریک حیات بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی وصال ہو گیا۔ آپ نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن، غم کا سال۔ کاش میرا کوئی دوست ہوتا، میری دلداری کرتا۔ اللہ نے آپ کو سلام فرمایا، اور اللہ نے آپ سے ملاقات کا شوق ظاہر کیا، آپ سے رب ملنا چاہتا ہے، خوش ہو گئے۔ اور جبرائیل امین کے ہمراہ اب یہ آپ کا سفر شروع ہوا، گویا کہ رب نے کہا میں آپ کا دوست، میں آپ کا رفیق، دنیا میں کسی سے آپ کو دلداری کی رفاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محبوب آئے میرے پاس، یہ غم کا سال ہے آپ کے لیے، یہ غم سے چور ہے، نڈھال ہے، ہم آپ کے زخموں پہ خود مرہم رکھیں گے۔ اور پھر معراج کا واقعہ ہوا اور آپ کا یہ سفر شروع ہوا۔ یہ تھا پس منظر، یہ اتنا عظیم واقعہ کیوں ہوا اور نبیوں کو یہ سلسلہ کیوں نہیں ملا؟ بات انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم آگے کریں گے، وقت ہو لیا ہے ابھی۔ رب تبارک و تعالی نے اس طرح سے اپنے محبوب کی دلداری فرمائی اور اپنے پاس بلا کر رب نے ہم کلامی بھی کی، اپنا دیدار بھی عطا کیا۔